ذان محترم حدیث بہرحال حدیث قدسی ہے اور حدیث معراج ہے، جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو بہت سارا خدا نے اپنے محبوب کو کلام باتیں ہوئی ہیں. وہاں پر ایک حصہ ہے اس حدیث معراج کا کہ پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا، اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں اسے چند خصلتیں، خوبیاں، کوالٹیز دیتا ہوں، جس کے عمل سے راضی. اب ہم نے یہی دیکھنا ہے ذان محترم. چند دن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا تو ہے، خدا کہاں ہے، خدا کس جگہ ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا کہاں ہے، کس جگہ ہے، لیکن خدا تو ہے. اب خدا ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے. خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے وہ صفات جو پروردگار میں ہیں، انہی صفات کو اس نے اپنے منتخب بندوں کو بھی دیا ہے. اب وہی فرما رہا ہے کہ میں جس کے عمل سے راضی ہو جاؤں اسے یہ چند خوبیاں عطا کرتا ہوں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چند خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی. پہلی چیز جو رسول خدا کو فرمایا پروردگار نے، احمد جس کے عمل سے میں راضی ہو جاؤں اسے میں ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو نادانی سے پاک ہوتا ہے. شکر ادا کرتا ہے، شکر کرو. اب خدا اگر میرے عمل سے راضی ہے تو خدا مجھے کیا دے گا؟ شکر دے گا کہ بھئی یہ شکر ایسا کرے جو جہالت سے، نادانی سے پاک ہو. پہلی بات تو یہ کہ کیا میری زندگی میں شکر ہے یا نہیں ہے؟ ادھر تو ڈاؤن لوڈ ہی ڈاؤن لوڈ ہے. شکریہ وکریہ. ماں باپ محنت کر کر کے بچے کو پالیں، بچہ آخر میں کہتا ہے کون سا احسان کیا، کون سا احسان کیا، شکریہ کدھر؟ عزیزان محترم، خوب حدیث ہے، جو مخلوق کا شکر نہیں کر سکتا وہ خالق کا کیا شکر کرے گا. مثلا آپ کو کسی نے برابر میں جگہ دے دی، آپ کو اس کو شکریہ بولنا چاہیے. آپ بولیں گے بھائی اس کی کون سی اپنی جگہ تھی؟ نہیں، اس نے بہرحال آپ کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی، شکریہ کریں. بعض قومیں ایسی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بعد اپنے آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بہت اچھی خوبی ہے کہ انسان مخلوق کا تو شکر کرے، ماں باپ کا شکر کرے، رشتہ داروں کا شکر کرے. کوئی اگر کسی کی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے اس پہ شکر کرے. سب سے بڑھ کر خدا کا شکر کرے. کتنا شکر کریں پروردگار، اتنی نعمتیں اس کی، گنتے گنتے بھی انسان ختم ہو جائے. جو انسان آپ دیکھیں نا کہ خدا نے کیا نظام دیا ہے. خدا نے آنکھوں کو پاؤں پہ نہیں لگایا ورنہ ہر وقت ٹھوکریں کھاتی رہتی. کتنا بیلنس آنکھوں کو رکھا، کانوں کو کہاں رکھا، بھووں کو کہاں رکھا، پلکوں کو کہاں رکھا. کتنا ڈیٹیل ہے. یہ تو جب کوئی مریض ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے سٹوری کیا تھی. ابھی تو صحیح ہوتا ہے تو بندے کو اندر کتنی رگیں، کتنے کتنے میٹر پہ کیا نظام، کیا دھڑکنیں، کیا آواز. یہ ذرا سا یہاں پھنس جائے نا، ذرا سا آواز نہیں نکلتی بندے کی، آواز رہ جاتی ہے بندے کی. کیا اس نے دیا ہوا ہے. آپ رنگوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. کتنا شکر کرے آدمی اس کی بارگاہ میں. وہ کیا کہتا ہے؟ جس کے عمل سے میں راضی ہوتا ہوں اسے میں شکر عطا کرتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے جتنا تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانو، ہماری زندگی میں اللہ کو شکر کھانے کے بعد الحمدللہ ہے، سونے سے پہلے پروردگار تیرا شکر تو نے آج پورا دن دیا. نماز کے بعد شکر کا سجدہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تو کروڑوں اربوں لوگوں میں سے تو نے میرا انتخاب کیا کہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر تجھے عبادت کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے پروردگار. فوراً شکر کا سجدہ کر، پروردگار یہ ٹوٹی پھوٹی سی صحیح لیکن قبول تو کر لے. جانے محترم، اور رات کی تاریکی میں سر سجدے پہ کتنوں کے ہیں،
کتنا احسان ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر میری زندگی میں شکر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا میرے عمل سے راضی. پہلی وکٹ گئی. دوسرا اے احمد جس کے عمل سے میں راضی ہوتا ہوں اسے میں ایسا ذکر عطا کرتا ہوں جو تمام ذکروں کو بھول جاتا ہے. باقی ذکر صرف ایسا ذکر دیتا ہے. اب قرآن بھی کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اب یہ ذکر کتنے قسم کا ہے جانے محترم؟ وقت نہیں ہے، بہرحال میں بڑا خلاصہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ذکر 3 طرح کا ہے. ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر اعضاء و جوارح کا ہے. یہ 3 ذکر ہیں جو بندے کے پاس ہیں. زبان سے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اچھی بات ہے، ذکر کرتے رہنا چاہیے. قلب کا ذکر وجود خود کرتا ہے. جب انسان باطن پہ توجہ کرے تو پھر انسان کا قلب بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے. اور جو با کمال ذکر ہے وہ اعضاء اور جوارح کا ذکر ہے. یعنی یہ ذکر جب آپ کی عملی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ ہاتھ بھی ذکر کرتا ہے، یہ نگاہیں بھی پھر اسی کی خاطر اٹھتی ہیں اور جھکتی ہیں، یہ ہاتھ، یہ قدم بھی اسی کے لیے چلتے ہیں اور رک جاتے ہیں، یہ زبان بھی صرف اسی کی خاطر خاموش ہوتی ہے، اسی کی خاطر بولتی ہے. یہ ذکر جسے مل جائے. اب وہ کیا ہے حقیقت ذکر؟ تو کون بتائے گا؟ معصوم کے علاوہ اور کون بتائے گا؟ پھر راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اللہم صلی علی محمد میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا مولا سے، مولا یہ جو قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ امام نے کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. جانتا ہوں اب یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر کس ماہیت میں اطمینان دیتا ہے؟ کربلا یہی سمجھا رہی ہے. جسے امام مل گیا اس کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے. اس کو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ زلیخا نے مصر کی خواتین کو بلایا. کیا کہا؟ انہوں نے کہا نا کہ یہ تم یوسف، کہا تم نہیں جانتی یوسف کیا ہے. انار دیا، چاقو دیا، کہا جیسے ہی نگاہ پڑے کاٹ دینا. انگلیاں کٹ گئیں، پتہ نہیں چلا. کیوں؟ یوسف جمال الہی، جمال الہی پہ نگاہ پڑی، انگلیاں کٹ گئیں، پتہ. اور جب عزیزان محترم ذکر الہی کربلا میں ہو، بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہوں، نہیں پتہ چلتا. معصوم سے پوچھا کہ آپ کے جد کے اصحاب کے ٹکڑے ہو رہے تھے، کیا انہیں درد ہو رہا تھا؟ کہا امام کو دیکھ رہے تھے، جمال الہی دیکھ رہے تھے. ذکر جب سامنے ہو تو پھر آیات الہی اترتی ہیں. یہ ذکر ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے وہ کہ جسے امام کہتے ہیں؟ کہاں ہے؟ زمین کے کس حصے میں ہے؟ سید مہدی بحر العلوم کا ذکر میں نے یقیناً آپ کی خدمت میں کیا ہوگا. انہوں نے، ان کی امام سے ملاقات ہے مسجد سیلہ میں. وہ کہتے ہیں میں ایک رات پہنچا، کوئی نہیں تھا. میں نے دیکھا کوئی بہت خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے.
اندھیرا تھا، میں قریب ہوا، مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ یوسف زہرا ہے۔ امام نے مجھے دیکھا، کہا مہدی قریب آؤ۔ رات تھی، تھوڑی سی گھبراہٹ، میں تھوڑا آگے بڑھا، رک گیا۔ پھر امام نے کہا مہدی قریب آؤ۔ پھر میں تھوڑا آگے بڑھا، رک گیا۔ پھر امام نے کہا مہدی اور قریب آؤ۔ میں آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ امام نے کہا کہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، جب بلایا جاتا ہے تو پھر آیا جاتا ہے۔ اس وقت امام نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے علم کو، مہدی بحر العلوم کو علم دیا۔ امام جسے یہ ذکر مل جائے اسے کہاں کوئی اور ذکر ملتا ہے، وہ تو امام کرتا رہتا ہے۔ اذان محترم، اس ذکر کو ڈھونڈیں اپنی زندگی میں، یہی وہ ذکر ہے۔ اگر آپ اور میرے پاس ہمارا امام کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے راضی ہے۔ اگر رضایت الہی ڈھونڈ رہی ہیں تو دیکھیں آپ امام کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز، اور آپ سے بہرحال التماس سے دعا، اذان محترم پھر زندگی رہی خدا نے تو آپ کے درمیان حاضر ہوں گے، نہیں تو کوشش تو ہماری بھی پوری یہی ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے امام کے پاس پہنچ جائیں، تاکہ امام کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ اذان محترم، اب کب تک دل تڑپتے رہیں گے، کب تک؟ اللہم صلی محمد وآلہ محمد۔ اذان محترم، اے احمد میں جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں، میں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں، اور وہ تمام دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ جسے خدا کی محبت مل جائے وہ پھر ان دنیا کی محبتوں کے لیے اپنے آپ کو بیچتا نہیں ہے۔ دنیا بہت سستی ہے، اس لیے مولا متقیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے، اس کو سستے میں مت بیچو۔ جسے اللہ کی محبت مل جائے، ایسی محبت کہ جس میں وہ ایسا گرفتار ہو کہ وہ اپنے رب کے بلانے سے پہلے اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہو۔ کیسے بلایا؟ کون بلاتا؟ کب بلاتا ہے وہ؟ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آؤ عمل خیر کی طرف۔ اور اس وقت میں اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہوں، تو یہ محبت نہیں ہے۔ جسے وہ محبت مل جائے وہ تمام محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا روایات میں کہ جب اذان ہوتی تھی تو مولا کائنات کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا؟ وہ بلا رہا ہے، وہ، یہ محبت چاہیے۔ اذان ہو رہی ہو اور آپ اپنی زندگی میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے پہنچ جاتا ہے۔ جسے اپنی والدین سے محبت ہوتی ہے وہ کتنی جگہ، کیسے کیسے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کی محبت میں اپنا کیریئر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ کے آ گئے، چیزیں چھوڑ کے پہنچ گئے۔ کیوں؟ ماں باپ کی خاطر، محبت ہے نا۔ اور ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر کیا کیا کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اولاد کی محبت کی خاطر۔ اور جو ان سب کا خالق ہو اس سے محبت کیسی ہونی چاہیے انسان کو؟ اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کر۔ ساری دنیا مرجھا جائے گی مگر اس نے باقی رہنا ہے۔ اسی لیے یہ محبت اس سے کریں کہ جس نے کبھی فنا نہیں ہونا۔ یہ محبت بھی باقی رہے گی، یہ ایسی باقی رہے گی کہ یہ قیامت میں نور کی طرح وجود سے باہر آئے گی۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ
رسول خدا فرماتے ہیں کہ شرافت مومن دو چیزوں میں ہے، ایک اس کے ایمان میں، دوسری تہجد کی نماز میں۔ اگر خدا سے محبت ہے تو پھر اس وقت اٹھنا پڑے گا جب سب سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ تو کرنا پڑے گا نا، جو محبت کا آپ اظہار کرتا ہے اسے ایک قدم آگے جانا پڑتا ہے۔ بھائی سب تو ساری نمازیں پڑھتے ہی ہیں، پروردگار مگر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میں کم از کم کچھ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤں، اور جسے تہجد میں قیام اور سجدوں کی لذت مل جائے وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ جو ترک لذت میں لذت ہے وہ لذت میں نہیں ہے۔ اور آپ دنیا کا بازار آپ کو کھینچ رہا ہے، یہ جوان کو میں خراب کروں، ٹی وی، میڈیا، یہ دنیا کی ساری اپلیکیشنیں رات کو جوان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو عشق ہے، پروردگار تیرے عشق کی خاطر ان سب کو کنارے پہ کر کے مصلی بچھا کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ خدا حدیث قدسی ہے، ملائکہ سے کہتا ہے، ملائکہ جو اس کے لیے رات کو کھڑا عبادت کر رہا ہو اور نیند میں ہو، خدا ملائکہ سے کہتا ہے، ملائکہ گواہ رہنا، میں نے اسے وہ سب کچھ دے دیا جو یہ چاہتا ہے۔ عزت، دین، دنیا، سب خدا نے اس قیام میں رکھا ہوا۔ یہ محبت ہے، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ خالق کے آگے آپ اظہار ہی نہیں کریں گے تو روز قیامت میں کھڑے ہو کر خالق سے کیا کہیں گے کہ مجھے اتنی بھی فرصت نہیں تھی پروردگار، میں بازاروں میں کھڑا رہا، میں صفوں میں کھڑا رہا، میں اپنے کاموں اور رزق کے لیے باہر اتنے دھکے کھاتا رہا۔ آواز آئے گی، رازق تو میں تھا، تو میری بارگاہ میں کتنا کھڑا رہا۔ انسان وہ کریم ہے، اسے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلانا پسند ہے، اس لیے تو اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا۔ اس خدا کو سمجھیں جس کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ کتنا عظیم ہے پروردگار۔ لا الہ الا اللہ۔